جنات وسواس کی صورت میں ہمارے ایموشنز سے کھیلتے ہیں اور ہم نادانستگی میں ان کے علاقار بنے رہتے ہیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں شیاطین اور نیک صفت دونوں موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ تھریڈ اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ تھریڈ جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے۔ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی موجود ہیں۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مرسب سائٹن یا مورسل بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 91 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصر بتاتی ہوں۔ اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکسٹرا ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیوار کے اندر دیکھنے کے لیے اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان مطلب ہم کل کائنات کا صرف 0.0000003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس ٹرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گریگیٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونس نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیچرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ اور دوسری چیز فوویا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈز کی ریشو کئی زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کے سننے کی حس
اس کی دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور وجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس تھریڈ کے شروع میں میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں تھیوری سمجھانا چاہتی ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد رتھرڈ فورڈ نے ایٹم کے نیوکلس کا اندازہ لگایا۔ صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں شروڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ یہ حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں دیکھیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو، ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات
ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمنشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے۔ یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے سورہ سبح میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں؟ یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں۔ تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتی ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔